بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 39 کل تھوڑا سا ہم لوگوں نے اس کے بارے میں کیا تھا، مگر اس میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ یعنی ہم نے کہا تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے کوئی ہدایت تم تک پہنچے تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی پھر انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ کفر کریں، ہماری آیات کو جھٹلائیں، وہی دوزخ والے ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حزن یعنی انسان، غم کوئی یعنی انسان کو غم کب ہوتا ہے کہ کوئی اس کے ہاتھ سے قیمتی چیز چلی جاتی ہے، کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے اور وہ اس کو کھو دیتا ہے، تو انسان میں ایک حزن پیدا ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے وہ۔ اور اصل میں حزن کے معنی ہے خشونت، یعنی حزنت الارض اذا خشنت، چونکہ غم اور اندوہ کی وجہ سے انسانی نفس میں خشونت آ جاتی ہے، اس لیے اسے حزن کہتے ہیں۔ پھر اس آیت میں بتایا ہے اہبطوا، یعنی اس کا حکم حضرت آدم کو 2 مرتبہ ملا ہے، یعنی حکم توبہ سے، ایک حکم توبہ سے پہلے ملا ہے، ایک حکم توبہ کے بعد ملا ہے۔ توبہ سے پہلے جو کہا گیا ہے تم ایک دوسرے کے دشمن بن کر نیچے اتر جاؤ، یہ حکم حضرت آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی، جو ان سے ترک اولیٰ ہوا، یہ اس کے اثر کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ اب تم دونوں زمین پر یعنی باہمی اناد اور دشمنی یعنی پر یہاں پر بہت زیادہ مشقت والی زندگی گزارنے کے لیے جاؤ نیچے۔ اور جو توبہ کے بعد حکم آیا ہے تو یہاں پر کہا ہے تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو، اور جب وہ ہدایت پہنچے گی، جو ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کو پھر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوگا۔ اس حکم میں زمین پر اترنے کے بعد کی زندگی کے لیے ہدایت اور شریعت کا ذکر ہے، یعنی انسان کو ہدایت اللہ نے اپنی طرف سے دیے اور شریعت کا قانون یعنی شریعت جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلے بعد والے حکم میں اللہ نے کہا ہے کہ جس نے ہدایت کی پیروی کی یعنی اتباع کی، اس فرما برداری کی، جو اس نے شریعت بھیجی اس شریعت کو فالو کیا۔ اور پہلے میں کیا بتایا ہے؟ باہمی عداوت اور دشمنی، جو توبہ سے پہلے ہے۔ تو یہاں پر جو ہے تو دونوں چیز سامنے آ گئی ہے، زمین کی زندگی اور ہے، آسمانی زندگی اور ہے، اب دونوں میں بہت فرق ہے۔ اور یہ بھی اس سے معلوم ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو کسی اور کرے سے بھیجا تھا زمین پر، یعنی زمین کی طرف روانہ، یعنی جب کہا ہے نا کہ زمین کی طرف اتر جاؤ نیچے، تو ظاہر سی بات ہے وہ زمین پہ نہیں تھے، کوئی اور کرے پر تھے۔ زمین پر اترنے کے بعد، زمین پر اترنے کا حکم ملنے کے بعد روئے زمین پر بسنے والوں کے لیے پہلی مرتبہ شریعت اور قانون، جو انسانی زندگی کا قانون ہے، جو دستور حیات ہے، اس کا ذکر ہوا ہے۔ یعنی انسان کو اگر قانون کے مطابق انسان عمل کرتا ہے تو وہ انسان کامل ہوتا ہے۔ قانون جو بنائے جاتے ہیں وہ انسانی فائدے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام شریعتوں کا ایک نہایت ہی جامع خلاصہ ہے، یعنی خلاصے میں 3 نقطے دیے گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہدایت، یعنی اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا ذکر ہے، انسان ہدایت پر باقی رہے، یہ بہت بڑی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے ہدایت پر باقی رکھنا۔ دوسری چیز ہے ہدایت پر ہم اس وقت رہیں گے جب ہم اتباع کریں گے، پیروی کریں گے۔ اس میں ہدایت خداوندی کی اتباع کرنے والوں کے اچھے انجام،
اور ان کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کا ذکر ہے۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ آئندہ کے بارے میں کسی نقصان کا خوف ہوگا، نہ کسی گزشتہ خسارے پر حزن و ملال ہوگا۔ یعنی جو اس نے کھو دیا ہے، جو اس نے نقصان اٹھایا، اس پر وہ حزن نہیں ہوگا، اس کو غمگین نہیں ہوگا وہ۔ اس آیت میں ہدایت کی اتباع کرنے والوں کی حیات کی، یعنی ان کی زندگی کی مکمل تعریف کی گئی ہے۔ ان کی زندگی سکون و اطمینان سے گزرے گی۔ زندگی کا سکون غارت کرنے والے دو چیزیں ہیں، ایک خوف، ایک حزن۔ اب یہ دونوں چیز سے جو ہدایت کی اتباع کرے گا وہ دونوں اس چیز سے دور ہو جائیں گے ایک دم۔ جیسے کہ ہم لوگ آیت میں پڑھتے ہیں، سورہ رات کی آیت میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو خدا کی یاد خدا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، یاد خدا سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ سورہ رات کی آیت نمبر 28 ہے۔ اب یہ دو چیز ہو گئی، ایک ہدایت، ایک اتباع۔ تیسری چیز ہے کفر۔ آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اس ہدایت کی پیروی سے انکار کریں گے، آیت نمبر 39 میں جو ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اولئک اصحاب النار، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہاں پر ہم کو یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے، یعنی جب وہ زمین پر آدم علیہ السلام آئے ہیں تو ان سے آنے کے پہلے یہاں کوئی شریعت نہیں تھی۔ تو جب شریعت نہیں تھی تو کوئی معصیت بھی نہیں تھی، کوئی گناہ بھی نہیں تھا، اور نہ کسی کی اطاعت تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم، اللہ نے آدم کو دنیا کے لیے خلق فرمایا، انہیں جنت میں ٹھہرایا تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی کریں، انہیں واپس کیا جائے اس طرف جس کے لیے وہ خلق فرمایا گئے ہیں۔ اسی طرح 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے مامون کے سوالات کے جوابات میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر حجت اور خلیفہ بنایا، جنت کے لیے نہیں۔ آدم سے جنت میں لغزش سرزد ہوئی، زمین پر نہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے امور کی تقدیر مکمل ہو، جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے وہ کامل ہو جائے۔ جب آپ کو زمین پر اتارا گیا، حجت اور خلیفہ بنایا گیا، اس کے بعد ان سے کوئی لغزش سرزد نہیں ہوئی، کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی انسان کو اس کی خلقت اور اس میں پوشیدہ الہی اسرار اور رموز میں سے ابتدا ہی میں آگاہ کر دیا گیا ہے۔ پھر دوسری چیز ہے، اسے ایک دیرینہ دشمن یعنی ابلیس اور اس کے جو ارادے ہیں اس سے بھی اللہ نے آگاہ کر دیا تھا۔ پھر فرشتوں پر انسان کی برتری اور اس کا راز بیان ہوا۔ پھر علم کو، یہاں پر بہت زیادہ غور کی بات ہے کہ علم کو تسبیح اور تقدیس سے بھی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تسبیح پڑھنے کا بہت 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 ثواب ہے، اللہ کی تقدیس، سبحان اللہ کی جتنی بار سبحان اللہ بولے اللہ کی تقدیس کرتے ہیں تو یعنی اس سب کا اتنا ثواب ہے، مگر ان دونوں کے ذکر سے زیادہ جو ثواب ہے تو وہ ہے علم حاصل کرنا، شریعت کو کس طرح سے ہم کو فالو کرنا ہے، اس کی اتباع کرنا ہے، شریعت کے کیا قانون ہیں اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم کو کس کی معرفت ہونا چاہیے، جب معرفت ہو گئی تو کس طرح سے ہم ان کو فالو کریں، یعنی یہاں کے اوپر علم حاصل کرنے پہ، کیونکہ اللہ نے بھی پہلی آیت ہی قرآن کی نازل کی، اقرا بسم، پھر رسول اللہ نے کہا ہر مسلمان مرد عورت پر واجب ہے کہ وہ علم حاصل کرے، علم دین حاصل کرے۔ یعنی ہم لوگوں کو
علم دین حاصل کرنا بہت ضروری ہے. ہم دنیاوی فائدے کے لیے اچھی سے اچھی جاب ملے، اچھی سے اچھی اسکولوں میں پڑھاتے ہیں تاکہ دنیا میں بچے کامیاب ہوں. اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی وہ یہ نہیں ہے، مگر دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینی علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے. پھر انسان کو علم کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے. اللہ نے رزق حلال کے لیے کہا رزق تمہارا رزق تمہارے کو مہیا ہے. اللہ رزق دینے والا، وہ روز کا روز سب کو رزق دے دیتا ہے. تو مگر علم حاصل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. پھر انسان کو زندگی میں کڑی آزمائش سے گزرنا ہوگا، یعنی بہت سختی سے. اس دنیا میں ہمارے لیے قدم قدم پر آزمائش ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہیں تو اللہ نے ہم کو آزاد چھوڑ دیا. اگر ہم کو اللہ آزاد چھوڑ دے گا تو سوائے گمراہی کے ہم کبھی ہدایت پر نہیں رہ سکتے ہیں. اس لیے وہ اس نے ہمارے لیے ہر قدم پر آزمائش رکھی ہے. یعنی یہاں کے اوپر جو درخت سے منع کیا تھا کھانا، تو ابلیس کے دھوکے سے یہ آزمائش کی ابتدا ہوئی. یعنی اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور شیطان نے وسوسہ ڈالا، جناب آدم نے اس کا پھل کھا لیا. یعنی یہاں پر آزمائش کا سلسلہ، امتحان کا سلسلہ شروع ہو گیا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے انسان خلق کیا. ہم لوگ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ نہیں کہتے ہیں، سائنس ہے کہ پہلے وہ بندر، پہلے وہ تھا بندر کے پہلے وہ مخلوق تھی، وہ تھوڑے بال ہوئے، پھر بندر ہوا، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، یہ مراحل سے گزر کر انسان بنا. نہیں، اللہ نے ہمیشہ ابتدا ہی سے، پہل ہی سے انسان کو انسان ہی خلق کیا ہے. وہ یہ بدلنے والی کڑی اللہ نے نہیں بنایا ہے انسان کو. ہم لوگوں کو جو ہے تو انسان اشرف مخلوق ہے، احسن الخالقین. اللہ نے انسان کو اشرف مخلوق بنایا ہے. تو اس طرح سے جو ہے اب یہاں کے اوپر جو اللہ نے اے بیتو کہہ کے یعنی تکرار جو کی ہے، تو اب ہم لوگ کہتے ہیں تم سب نیچے اتر جاؤ. تو یہاں پہ تو آدم اور حوا ہی تھے. تو یہاں پر اللہ نے جو تم سب جو جم کی جو صیغہ لی ہے، اس لیے کہ تمہاری اولادیں بھی آزمائش میں شامل رہیں گی، کہ ان کی نسل کو بھی زمین میں ہی رہنا ہے، اور یہاں پر ان کو مشقت والی زندگی گزر کر کے جو ہے تو اللہ سے اس کا اجر کثیر لینا ہے. اللہ نے کس طرح سے. اب ہم لوگ آتے ہیں آیت نمبر 40 کے اوپر سورہ بقرہ کی. ہم لوگ نے 39 تک یہ جو بھی ہم لوگ نے تھوڑا بہت کیا ہے، اللہ اس کو جو ہے تو قبول کرے. اور زیادہ الجھی ہوئی چیزیں ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں. اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا ہے. میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور تم لوگ صرف مجھ سے ہی ڈرتے رہو. یہاں پر ابن جو آتا ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں نا ابن، یعنی بیٹے کے نام کے ساتھ پھر ابن لگا کے ان کے والد کا نام لگاتے ہیں. تو یہ لفظ نبا سے بنا ہے، بنا سے بنا ہے، بنا. تو کیونکہ بیٹا باپ کی زندگی پر مبنی ہوتا ہے. یہ اسرائیل جو دیا گیا ہے یہ عبرانی زبان میں ہے، یعنی اسرا یعنی جو ہے تو وہ بندہ، اور ایل جو ہے وہ اللہ. لہٰذا اسرائیل کا مطلب ہے بندہ خدا، اللہ کا بندہ. حضرت یعقوب اور اسحاق علیہ السلام کا لقب تھا. یہ دونوں یعنی جناب اسحاق کے بیٹے تھے، جناب یعقوب. دونوں کو اسرائیل کہتے تھے. اب ہے نا
یہاں پر دیکھو جو یعنی لوگوں نے جو تورا ہم لوگوں نے پڑھا کہ کس طرح ان لوگوں نے من گھڑت چیزیں اس میں گڑھ دی ہیں کہ وہ پتہ چلتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اور ایک نبی کے لیے جو اللہ نے جن کو معصوم خلق کیا ہے ان کے لیے کیسے یعنی کرنے کہ تورا میں سب ایک دم اتنا زیادہ بدلنے کے ساتھ ساتھ فحش کر دیا ہے. ایک امریکی دانشور مسٹر ہیکس اپنی کتاب قاموس کتاب مقدس میں لکھتا ہے اسرائیل کا مطلب خدا پر جیت حاصل کرنے والا. اب سوچے خدا پر جو جیت حاصل کر لے تو پھر وہ خدا کیسے رہ گیا؟ ہارنے والا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا یہ لوگوں نے اس طرح سے خدا کو یعنی عقیدے میں خدا کو کتاب سے ایسی یعنی چیزیں غائب کی ہیں اور اس کو ایسا گڑھ دیا کہ انہیں خدا کی امت کے سامنے کوئی ویلیو ہی نہیں رہی. حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام فرشتہ خدا کے ساتھ کشتی لڑنے کے بعد اس نام سے ملقب ہوئے. یہ وہ کہہ رہے ہیں توریت میں پڑھ کے، یہ ہم لوگوں کیا نہیں ہے، یہ فحش بات ہے. یہودیوں کے نزدیک اسرائیل کا معنی بطل اللہ، اور یہ اس روایت پر مبنی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ حضرت یعقوب نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کشتی لڑی ہے. یعنی کتنا زیادہ فحش یہ لوگوں نے اللہ کے لیے اللہ پر تہمت لگانا، اللہ پہ اس طرح سے اللہ کو اس طرح سے پیش کرنا. وَاذْكُرُوا، تو یہ وَاذْكُرُوا جو ہے یہ ذکر ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے یعنی ذکر. ذکر کے مطلب ہے یاد کرنا، توجہ کرنا، یعنی زبان پر کسی چیز کو لانا، بار 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 ہم لوگ جیسے کرنا یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ ایسے. اوفو، وفا یا سے ہے، اوفو یعنی وفا کرو، وفا کرنا، عہد پورا کرنا، عہد و پیمان کا تحفظ کرنا، اس کی حفاظت کرنا. اس کی ضد ہے غدر، غین دال رے، غدرہ کے معنی غداری. پھر ہے فرحبون، فرحبون یعنی یہ رہبہ اس کا روٹ ورڈ ہے، کسی کی عظمت کے سامنے خشوع کے ساتھ خوف لاحق ہونا. اس کی ضد ہے رغبت. اب یہاں کے اوپر جو تفسیر میں بتایا گیا ہے کہ اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت کو یاد کرو، یعنی یہاں پر یہودیوں پر ملامت کی ہے اللہ نے. اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں ان کو دی تھیں. ان کو فرعون سے نجات دلائی تھی، دریا کو شق کیا تھا، ان کے کھلے ہوئے دشمن فرعون کو اور اس کے لشکر کو پانی میں ڈبو دیا، انبیاؤں کو بہت سے بادشاہوں کو ان میں بھیجا، پوری دنیا کے لوگوں پر انہیں فضیلت دی. پھر وعدہ گاہ طور کے بعد جو انہوں نے بچڑا پوجا اس سے نجات دی. انہیں قبیلوں میں ان کے قبیلوں کو بہت اللہ نے بے شمار نعمتیں دی تھیں، لیکن اولاد اسرائیل نے انہیں فراموش کر دیا. انہیں اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھنے کے بجائے ایک نسلی حق تصور کیا کہ ہماری نسلوں میں چلا آ رہا ہے، ہماری نسلوں میں آ رہا ہے کہ ہماری آوازیں اچھی ہیں، ہم اچھے سے اچھا بیان کر سکتے ہیں. ہماری نسلوں میں آیا ہے کہ ہم نا جو ہے تو جو بھی چیز ہے یاد کرنا تو ہم سب سے زیادہ بہترین ہے یاد کرنے والے. ہماری نسلوں میں کہ سب ایک سے ایک خوبصورت ہیں. ہماری نسلوں میں کہ ہمارے یہاں آنکھیں دیکھ کے پتہ چلتا ہے فلاں خاندان کی، یہ سب تو یہ سب جو ہے تو اس بنی اسرائیل کے لوگ اس طرح کی سوچے رکھتے تھے، وہ اللہ کی نعمتوں کو نہیں یاد کرتے تھے. اور ہمارے یہاں نسل در نسل یہ چلتا ہی چلا آ رہا ہے. پیسہ ہے تو جس کے پاس پیسہ ہے تو نسلوں میں پیسہ آ گیا، پیسہ ہے پراپرٹی ہے تو نسلوں میں پراپرٹی آ گئی، اس طرح سے. لیکن اولاد اسرائیل نے انہیں فراموش کر دیا. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھنے کے بجائے ایک نسلی حق تصور کیا اور یہ عقیدہ اختیار کیا. نحنو ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس طرح سے ان یہودی کہنے لگے. تو یہاں پر جو موجودہ جو تحریف شدہ بائبل میں یعنی توراہ میں تو تھا ہی تھا، بائبل میں بھی موجود ہے کہ خدا نے یوں فرمایا اسرائیل میرا بیٹا بلکہ پہلوٹا ہے.
اوفو بیعہدی، یہ خطاب بھی بنی اسرائیل سے کہ پہلے تم میرا عہد پورا کرو، میں بھی تمہارا پورا کروں گا عہد۔ تمام امتوں میں یہ سنت رہی ہے کہ جب تک انہوں نے اللہ کے عہد کی پاسداری نہیں کی تو اللہ نے بھی انہیں بلا استحقاق کچھ نہیں دیا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ سورہ رات کی آیت نمبر 11 ہے۔ اللہ کسی قوم کا حال یقیناً اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ یعنی یہاں اوفو بعہدی، اوف بعہدکم کے درمیان علت اور معلول کا رابطہ ہے۔ بنی اسرائیل سے یہ خطاب اللہ نے ملامت کی طور پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد و پیمان لیے، مگر بنی اسرائیل نے ان میں سے کسی ایک عہد کو بھی پورا نہیں کیا، اس کا احترام نہیں کیا، اس کی پاسداری نہیں کی، اس کی حفاظت نہیں کی۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، خوف اگر کسی ذات کی عظمت و جلالت کے تصور سے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت لا امتناہی ہے، لا متناہی۔ اگر خوف کسی طاقت سے ہو تو اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے۔ اگر کسی سے اس لیے خوف آتا ہے کہ وہ ہمارے چھپے ہوئے رازوں کو آگاہ کرے تو اللہ ہمارے تمام چھپے ہوئے رازوں سے آگاہ ہے۔ صرف خدا ہی سے ہم کو خوف رکھنا چاہیے، تمام مصلحتوں اور مفادات کو، یعنی جتنے ہمارے فائدے کی چیزیں ان سب کو طاق پر رکھنے کا ہے۔ صرف اللہ کی ذات کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ اگر خوف خدا دل میں ہو تو کوئی دوسرا خوف دل میں نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ایسا خوف ہے اللہ کا جو انسان کو 1000 قسم کے خوفوں سے نجات دیتا ہے۔ اللہ کا خوف اگر ہمارے دل میں رہے گا تو ہم اکیلے رہ کر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اس آیت میں اگر ہم تھوڑی توجہ کریں کہ خدا کی نعمتوں کو یاد رکھنا، یعنی ابھی تک ہم لوگ نے جو بھی پڑھا کہ زمین پر خلافت آدم کی داستان جو اللہ نے تمام فرشتوں کے سامنے، پھر ملائکہ کی طرف سے آدم علیہ السلام کی تعظیم کا واقعہ، پھر آدم علیہ السلام کا عہد و پیمان الہی کو بھول جانا، یعنی شیطانی وسوسے میں ہی آ گئے نا وہ، پھر ان کی توبہ کا تذکرہ، یہ سب کچھ ہم لوگوں نے ابھی تک کے پڑھا۔ اس واقعے سے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ اس دنیا میں ہمیشہ 2 مختلف طاقتیں ہیں، ایک حق ہے، ایک باطل ہے، ایک دوسرے سے برسر پیکار ہے۔ جس شخص نے شیطان کی پیروی کی اس نے باطل کے رستے کو چن لیا، جس کا انجام جنت اور سعادت سے دوری ہے۔ یعنی جنت اور ہم لوگوں کی جو فتح ہے، خوشنودی، جو فتح ہم لوگ کامیابی، کامرانی جو ہے، اس سے ہم دور ہو جاتے ہیں اور رنج و تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم کو کیا ہوتی ہے؟ پشیمانی ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف جو فرمان خداوندی کی راہ پر چلتا ہے، یعنی جو حق کی راہ پر چلتا ہے، اس نے شیاطین اور باطل پرستوں کے وسوسوں کی پرواہ نہیں کی۔ وہ پاک اور پاکیزہ اور رنج و غم سے آسودہ زندگی بسر کرتا ہے، یعنی بہت بہترین زندگی اس کی ہوتی ہے جو اللہ کی راہ پر چلتا ہے۔ بنی اسرائیل نے فرعونیوں کے چنگل سے نجات پائی، زمین میں خلیفہ ہوئے، پھر پیمان الہی کو بھول گئے، دوبارہ رنج و بدبختی میں پھنس گئے۔ چونکہ یہ واقعہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے واقعے سے بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہے، بلکہ وہ اصل ہے، یعنی جڑ ہے، اور یہ فرع ہے، اس کی شاخ ہے۔ لہٰذا اللہ نے اس کے بعد جو ہے تو آیتوں میں بنی اسرائیل کی زندگی کے بہت سارے آگے جو آئے گا ہم لوگ کے، جیسے سمندر میں موجیں آتی ہیں جاتی ہیں، نشیب و فراز ہوتا ہے، ایسے کس طرح بنی اسرائیل میں یہ سب ہوا، یہ سب بتایا ہے۔ پھر اللہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل ہماری ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں بخشی، اور مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو، وہ عہد کو پورا کرو، تاکہ میں بھی جو تم سے میں نے وعدہ کیا ہے وہ پورا کروں۔ صرف مجھ سے ڈرو۔ یہ
اللہ نے جو ہم لوگوں کو اتنا یہ جو دیے ہیں 3 قانون، خدا کی عظیم نعمتوں کو یاد کرنا یہ پہلا ہے۔ اللہ نے جو کچھ بھی ہم کو دیا ہے ہم اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کا شکر ادا کریں۔ دوسرا ہے اللہ نے جو ہم سے عہد لیا ہے، پروردگار کا عہد۔ تیسرا ہے اس کی نافرمانی سے ڈرنا، یعنی ہم یہ نہیں سوچیں کہ ہم کو اللہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم یہ نہیں سوچیں ہم اللہ کی اس کے بعد اتنی خدمت کر دیں گے، اتنا اس کو خوش کر دیں گے کہ اللہ ہماری یہ گناہ کو بھول جائے گا۔ یہ تصور بھی کبھی نہ لاویں ہم اپنے ذہنوں میں۔ اللہ جو ہے اس کے یہاں اس کے کارخانے میں کوئی مکر و فریب نہیں چلتا ہے۔ ہم کیا انسان ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی چاہیں تو مدد کریں اور ہم چاہیں تو ان کو نظر انداز کر دیں، مگر اللہ ہم کو نظر انداز نہیں کرے گا، یہ یاد رکھ لیں۔ اس کی نعمتوں کو یاد رکھنا یعنی انسان کو اس کی معرفت کی دعوت دیتا ہے، انسان میں شکر گزاری کا احساس ابھارتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں جو بھی اس نے چیز رکھی ہے کہ اس نے وہاں پہ شرط رکھ دی ہے۔ اب اس نے جو عہد و پیمان کیا ہے کہ تم یہ کام کرو گے میں نے تمہارے لیے جنت رکھی ہے، تو انسان ذمہ داری کی راہ میں کسی شخص یا ہستی سے نہیں ڈرے۔ یہ سبب بنتا ہے کہ انسان اس راستے کی تمام رکاوٹوں کو دور کرے، اپنی ذمہ داریوں اور عہد و پیمان کو پورا کرے۔ کب ہم کو اللہ کا عہد پورا کرنے کے لیے اللہ نے کہا واجب نماز وقت پہ ادا کرو، ہو سکتا ہے ہم کو ہمارے گھر میں کوئی پرابلم آوے، اس پرابلم کو سولو کرنا ہمارا کام ہے۔ ہم کو اس کے بارے میں جستجو کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، محنت کرنا ہے، دعا کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے اس چیز کو کہ ہم یہ کام کر سکیں، مالک تو اس میں ہماری مدد کر۔ خالی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھنے میں کچھ نہیں ہوگا۔ اس راستے کی اہم رکاوٹوں میں سے ایک بلا وجہ اس سے اور اس سے ڈرنا، یعنی ہاں وہ کیا کر لے گا، ارے وہ کیا بولے گا، ارے وہ ناراض ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ ساری چیزوں سے بنی اسرائیل جو ہے وہ سالہ سال فرعونوں کے زیر تسلط رہے اور خوف ان کے بدن کا جز بن چکا تھا، کیونکہ وہ اللہ کے راستے پہ نہیں چلے، انہوں نے اپنے راستے کو باطل کے راستے پہ چلایا۔ تو اس کے لیے جو ہے تو وہ فرعون سے ڈرتے رہے، اس کے ظلم کا شکار بنے رہے۔ اب جو ہے تو یہاں پر جو بتائے تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارے عہد، تو یہاں پر یہودی جو ہے وہ مدینے میں رہتے تھے۔ یہودیوں کے بارے میں ہے کیونکہ یہ اہل کتاب کے پیروکاروں کی زیادہ مشہور جماعت یہاں وہاں پر یہودیوں کی تھی، یعنی یہ مدینے میں جب یہودی آئے کیونکہ ان کی تورات میں رسول اللہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا تھا کہ وہ ظہور پیغمبر سے پہلے اپنی مذہبی کتاب کی روشنی میں اس قسم کے ظہور کے منتظر تھے، وہ رسول اللہ کی ظہور یعنی آنے کے منتظر تھے اور دوسروں کو بھی اس کی خوشخبری دیتے تھے، اور یہ بہت زیادہ پیسے والے بھی تھے، ان کے حالات بہت اچھے تھے، تو مدینے میں ان کا بہت زیادہ لوگوں سے اچھا رسوخ ہو گیا تھا، لوگوں میں یہ اچھے مشہور ہو گئے تھے۔ اب جب اسلام آیا تو اسلام نے کیا کیا، سب سے پہلے جو حرام ہے اسلام نے اس کے اوپر بالکل روک لگا دی، پابندی لگا دی۔ وہ غلط رویوں کو، خودسری کو روکتا تھا اسلام، تو اس میں سے اکثر نے نہ صرف یہ کہ اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ علالعلان پوشیدہ طور پر ان کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ 1400 سال گزرنے کے باوجود اسلام سے ان کا یہ مقابلہ ابھی تک جاری ہے، ابھی تک یہودی جو ہے وہ مسلمانوں کو کس طرح سے اذیت تکلیفیں دے رہے ہیں۔ 1400 سال گزر گئے مگر وہ ابھی تک کے وہ اسی پر ہی ہیں۔ تو سخت ترین سرزنشوں کے تیر یہودیوں پر اسلام نے چلائے، ان کی تاریخ کے حساس حصوں کو اس باریکی کے ساتھ ذکر کیا کہ جس سے ان کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ اسلام رسول اللہ لائے تھے اور رسول اللہ ہر چیز کو جانتے تھے۔ یعنی بنی اسرائیل کے نشو و فراز کو جب ہم پڑھیں گے کہ کس طرح انہوں نے فرعون کے چنگل سے نجات پائی، کیسے دریا شق ہوا، فرعونی غرق ہوئے، پھر کوہ طور
حضرت موسیٰ کی وعدہ گاہ، حضرت موسیٰ کی غیبت کے زمانے میں بنی اسرائیل جو بت پر یہ گائے پرستی کرنے لگے، گوشالہ، پھر قہونی توبہ کا حکم، خدا کی مخصوص نعمتوں کا ان پر نزول، اس قسم کے سب واقعات جو ہیں، اس میں نا ہم واقعات تو پڑھتے ہیں، اس واقعات میں بہت سے ہمارے لیے عبرت ناک جو ہیں تو نقاط ہیں. ہم کو ان سے کیا سبق لینا چاہیے، عبرت لینا چاہیے. وہ سبق آموز واقعات ہیں جو اللہ نے قرآن میں جناب موسیٰ علیہ السلام یا بنی اسرائیل پر جو چیزیں جو نازل کی، ان کے ہر واقعے میں کس طرح سے ہم کو ان سے سبق لینا چاہیے. یہودیوں سے خدا کے بارے میں معاہدہ، جس طرح آیات قرآنی سے ظاہر ہوتا ہے، وہ معاہدے یہ تھے کہ ایک سب سے پہلا معاہدہ یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں گے. ماں باپ، عزیز و اقارب، یتیموں اور مدد طلب کرنے والوں سے نیکی کرنا. ہم لوگ اس چیز سے بہت غافل ہیں، بہت بڑے ہم لوگ جاہل ہیں. اللہ کے اس فرمان کو ہم نے ٹھکرایا ہوا ہے. لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اذیت اور آزار خوریزی سے دور رہنا. کسی کو اذیت مت دو، کسی کو آزار مت دو. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہاتھ سے دیتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہم زبان سے دیتے ہیں، ہم اپنے عمل سے دیتے ہیں، ہم اپنی نگاہوں سے دیتے ہیں. تو ہاں، کسی کو ہم کوئی چاہتا ہے کہ ہماری یہ مدد کر دے تو ہماری طرف دیکھ لے مسکرا کے، اور ہم اگر اس کی طرف نہیں دیکھتے ہیں تو یہ ہمارا عمل، ہم نے یوں گھور کے دیکھ لیا. تو یہ ساری چیزیں آزار دیتی ہیں انسان کو. جس کو آزار دیا جاتا ہے نا، اس کی بہت سخت ہوتی ہے. پھر اسی بنی اسرائیل سورہ کی آیت نمبر 83-84 میں دیا گیا ہے، روایات اور آیات 10 معاہدوں کی نشاندہی کرتی ہے جو خدا نے یہودیوں سے کیے تھے. اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 بھی ہے کہ اس میں بتا رہا ہے کہ اس میں سے دوسرے عہد و پیمان جن میں انبیاء پر ایمان لانا، انہیں تقویت پہنچانا شامل ہیں. اس سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے خدا کی بڑی بڑی نعمتیں کچھ معاہدوں کی بنیاد پر حاصل کی تھیں. ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر ان معاہدوں کے وفادار ہوگے تو جنت تمہیں ملے گی، جنت کے باغوں میں جگہ دی جائے گی، جس کی نہریں ان کے قصروں اور درختوں کے نیچے جاری ہوں گی. تو کس طرح سے انہوں نے اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیا، رون ڈالا، پاؤں تلے رون ڈالا. اس زمانے میں بھی اپنی پیمان شکنی جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس بنا پر وہ خود ہی، ان کا گروہ کوئی بھی وہ نہیں ہے، اتفاق میں نہیں ہے، سب پراگندہ ہے، پھیلا ہوا ہے، منتشر ہے، روا دوا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، دوسروں کے اوپر دوسروں سے پناہ مانگتا رہتا ہے. اور یہ ان کی کامیابی کی دلیل نہیں ہے. جس دن بھی ہمارے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آ جائیں گے، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ، وہ سب کے سب جتنا یہ جو کر رہے ہیں وہ سارے شور و ہنگاموں کو مولا ختم کر دیں گے. پھر سارے کے ساروں کو قرآن کے سائے میں اٹھ کھڑا ہونا ہوگا. خدا بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا. یعنی خدا کی نعمتیں کبھی قید اور شرط کے بغیر نہیں ہوتی. ہر نعمت کے پہلو میں ایک ذمہ داری ہے، ایک شرط ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ نور الثقلین میں حدیث ہے، میں اپنے عہد کو پورا کروں گا اور تمہیں جنت میں لے جاؤں گا. اوف بعہدکم. اس حدیث کے ایک حصے میں ولایت علی پر ایمان لانا اس عہد کا حصہ قرار دیا. کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کے عہد و پیمان کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ انبیاء خدا کی رسالت پر ایمان لائیں گے، ان کو تقویت پہنچائیں گے. ہم جانتے ہیں کہ ان کے جانشینوں کو بھی ماننا اسی مسئلہ رہبری اور ولایت کا ضمیمہ ہے، جو ہر زمانے میں اس کی مناسبت سے تحقیق پذیر ہوتا رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس منصب پر فائز خود حضرت موسیٰ تھے. نبی اکرم کے زمانے میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور بعد والے زمانے میں حضرت علی علیہ السلام. اللہم صلی اللہ محمد.
اب یہاں کے اوپر ہے ہم لوگوں کو یہ فالتو والا نہیں کہنا ہے کہ کیونکہ یہ فالتو جو ہے توریت اور جو زبور میں دیا، توریت اور جو انجیل میں دیا گیا ہے، ہم لوگ اس کو نہیں لیں گے، کیونکہ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا تو وہ کیا سمجھے گا کہ یہ نا قرآن میں ہی بتایا گیا کہ اس طرح سے جناب یعقوب اور جناب اسحاق کے بارے میں ہے، تو ہم لوگوں کو ایسا کوئی چیز یہ نہ رکھنا ہے، جو چیز صاف صاف ہے ہم لوگ کو اسی طرح سے کرنا ہے۔ تو یہاں کے اوپر جو بتائی گئی یہ بات کہ یعنی تم عہد کو میرے پورا کرو، میں دوسرے عہد کو پورا کروں گا نا، تو یہاں کے اوپر جو ہے تو ولایت علی جو ہے وہ عہد خدا میں شامل ہے۔ اب یہاں کے اوپر کتاب علل الشرائع میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اور اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ لفظ اسرا کے معنی بندے کے ہیں، لفظ ایل کے معنی اللہ، تو لفظ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ پھر ایک اور روایت میں ہے کہ لفظ اسرا کے معنی قوت کے ہیں اور ایل کے معنی خدا، تو لفظ اسرائیل کا ترجمہ ہے اللہ کی قوت۔ پھر عیون الاخبار الرضا میں امیر المومنین علیہ السلام سے ایک بہت لمبی حدیث ہے کہ سائل نے آپ سے دریافت کیا وہ 6 نبی کون ہیں جن کے 2 نام ہیں، تو آپ نے جواب میں فرمایا یوشع ابن نون کا دوسرا نام ذوالکفل ہے، یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ اس طرح سے 6 نبیوں کے نام بتائے۔ اب یہاں پر آتا ہے اللہ کا کیا ہے عہد۔ اللہ کے عہد کے بارے میں معنی الاخبار کتاب میں ابن عباس سے ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرا عہد پورا کرو میں تم سے کیا ہوا عہد و پیمان پورا کروں گا۔ آدم علیہ السلام دنیا سے روانہ ہونے سے پہلے اپنی اولاد کو وصیت کر گئے تھے کہ وہ ان کے فرزند شیس ہبت اللہ سے وفاداری کریں گے، لیکن ان کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کی وصیت پر عمل نہیں کیا۔ یعنی جب اللہ نے جناب حابیل کی قتل کے بعد میں جناب آدم بہت روتے تھے، بہت گریا کرتے تھے، تو اللہ نے ان کو شیس نامی بیٹا دیا جو ان کا جانشین ہوا۔ تو اللہ نے جب یہ غمگین رہتے تو اللہ نے کہا میں نے تم کو ہبت اللہ دیا ہے، یعنی شیس علیہ السلام کے لیے کہا کہ اللہ نے تم کو ہبہ کیا ہے، تحفہ دیا ہے، یعنی ان کی اتنا زیادہ وہ حابیل علیہ السلام کے لیے روتے تھے کہ اللہ نے شیس علیہ السلام کا لقب ہبت اللہ ہے۔ تو اسی طرح جیسے آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم لوگ شیس ہبت اللہ سے وفاداری کرنا، لیکن انہوں نے اس کی وصیت پر عمل نہیں کیا، اسی طرح جناب نوح علیہ السلام نے اپنی امت سے اپنے وصی سام کی فرما برداری کا عہد لے کر گئے تھے، مگر امت نے اس عہد کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے عہد لیا تھا کہ وہ ان کے بعد ان کے وصی اسماعیل علیہ السلام کی پیروی کریں گے، لیکن لوگوں نے اس عہد کی پرواہ نہیں کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے عہد لیا کہ وہ ان کے وصی یوشع ابن نون کی وفاداری کریں گے، لیکن امت نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان پر جانے سے پہلے اپنی امت سے عہد لیا تھا کہ وہ ان کے جانے کے بعد ان کے وصی شمعون بن ہمون الصفا کی پیروی کریں گے، شمعون بن ہمون الصفا، لیکن امت نے اس عہد کو پورا نہیں کیا۔ اب رسول اللہ آگے کہہ رہے ہیں میں عنقریب تم سے جدا ہونے والا ہوں، تمہارے درمیان میں سے اٹھ کر جانے والا ہوں۔ میں نے بھی اپنی امت سے اپنے وصی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فرما برداری کا عہد لیا ہے، لیکن میری امت بھی سابقہ امتوں یعنی پہلی والی امتوں کے نقش قدم پر چلے گی اور میرے وصی کی مخالفت کرے گی۔ آگاہ رہو، علی کے متعلق میں اپنے عہد کی تم سے تجدید کرتا ہوں، جو بھی اس عہد کو توڑے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اور جو خدا سے کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا
تو خدا اسے اجر عظیم دے گا۔ لوگوں، میرے بعد علی تمہارا امام ہے، تمہارے اندر میرا جانشین ہے، وہ میرا وصی، وزیر، بھائی، مددگار، داماد، میری اولاد کا باپ، میرے حوض و شفاعت کا مالک، وہ میرے پرچم کے اٹھانے والا ہے۔ جس نے اس کا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا، جس نے میرا انکار کیا تو اس نے اللہ کا انکار کیا، جس نے اس کی اطاعت کی، جس نے اس کی امامت کا اقرار کیا تو اس نے میری نبوت کا اقرار کیا، جس نے میری نبوت کا اقرار کیا تو اس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، جس نے علی کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لوگوں، جس نے علی کے کسی قول و فعل کو ٹھکرایا تو اس نے میرے قول و فعل کو ٹھکرایا، جس نے میرے قول و فعل کو ٹھکرایا اس نے صاحب عرش خدا کے قول و فعل کو ٹھکرایا۔ لوگوں، تم میں سے جس نے بھی علی کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں کوئی اور امام مانا تو اس نے مجھے چھوڑ کر کسی اور کو نبی بنایا، اور جو مجھے چھوڑ کر کسی اور نبی کو پسند کرے تو وہ ایسا ہے جیسے کوئی خدا کو چھوڑ کر کسی اور رب کو تسلیم کرے۔ لوگوں، علی سید الوصیین ہیں، جنت کے راہی ہیں، علی ان کا قائد ہے۔ یعنی آپ کتنے اچھے سے کہہ رہے ہیں، لوگوں علی سید الوصیین ہیں اور جو جنت کے راہی ہیں علی ان کے قائد ہیں۔ جو جنت میں جا رہے ہیں لوگ، جو جنت کے راستے پر جا رہے ہیں تو علی اس کا قائد ہے، علی اس کا سردار ہے۔ علی مومنین کا مولا ہے، اس کا دوست میرا دوست، میرا دوست اللہ کا دوست۔ علی کا دشمن میرا دشمن، میرا دشمن خداوند عالم کا دشمن ہے۔ لوگوں، علی کے متعلق تم خدا کے عہد کو پورا کرو، اس کے بدلے میں خدا تمہیں جنت عطا کرے گا، اپنا عہد پورا کرے گا۔ یعنی یہاں پر اللہ نے عہد کیا لیا تھا؟ میری ربوبیت، رسول کی نبوت اور علی کی ولایت کا اقرار لیا تھا اللہ نے کہ تم یہ عہد کو پورا کرو گے تو میں تمہیں جنت دوں گا۔ اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا اوفو بے عہدی، یعنی تم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کر کے میرا عہد پورا کرو۔ اوفے بے عہدکم، میں تمہیں جنت دے کر تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خثیمہ، ہم عہد خدا ہیں، جس نے ہمارے عہد کو پورا کیا تو اس نے خدا سے کیا ہوا عہد پورا کیا، جس نے ہم سے عہد شکنی کی اس نے خدا کے عہد کی عہد شکنی کی۔ تفسیر علی ابن ابراہیم میں ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، لیکن حالت یہ ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے خدا سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری چھوڑ دی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اگر تم نے اللہ کا عہد پورا کیا ہوتا تو وہ بھی تم سے اپنا عہد پورا کرتا۔ مجموع البیان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے فرمایا جس نے اچھی رسم جاری کی اسے اس کا اجر ملے گا، قیامت کے دن تک جو بھی اس کی ایجاد کردہ رسم پر عمل کرے گا۔
اس کا اجر اس کے جاری کرنے والے کو ملے گا۔ جو بری رسم ایجاد کرے گا تو اس پر اس کا بوجھ ہوگا قیامت تک۔ قیامت کے دن تک جتنے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے ان کا بوجھ بھی ان کی گردن پر ہوگا۔ اب اللہ نے کسی کو دیا ہے، اس نے اگر کسی مجلس کی ایجاد کر دی، کوئی دعا کا پروگرام ایجاد کر دیا، کوئی مدرسہ کی بنیاد ڈال دی، کچھ ایسے ادارے بنا دیے کہ جس سے غریبوں کو مدد مل رہی ہے، کہیں پانی کا انتظام نہیں، وہاں کنواں کھدوا دیا یا پائپ لائن ڈلوا دی، یعنی انسان یہ جو نیکیاں کرے گا اور جو اللہ کی طرف یعنی ہم کو لے کے جاتے ہیں، ہمارے پاس بڑی جگہ ہے تو ہم نے اس کو امام باڑے کے لیے رکھا کہ یہ امام باڑے کی ہی جگہ ہے، بھلے اپنے انڈر میں رکھیں مگر یہ صرف یہ امام باڑہ زیادہ تر اس میں مجلس ماتم ہوگی، اس میں جو اتنا جتنا ہم کو لینا ہے ایریے کے حساب سے تو ہم اس حساب سے اس کو لیں، تاکہ غریب انسان بھی امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اچھے سے کر سکے۔ تو یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں تو یہ اللہ نے ان کے لیے بہت اجر کثیر رکھا ہے۔ اب اگر ہم نے کوئی چیز ہے نا ایسی ایجاد کر کے گئے جو اسلام اور شرع سے بالکل مخالف ہے تو پھر اس کا ہم کو خمیازہ تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ جیسے ثواب جاریہ ہے ویسے عذاب جاریہ بھی ہے، دونوں چیزیں۔ اگر ہم نے کسی مکان پر غصبی کر لیا ہے، اب ہماری نسل در نسل اس میں رہ رہی ہے تو ایک تو کوئی نیکی قبول نہیں ہو رہی ہے ہماری، اب یہ چونکہ ہماری نسلوں میں یہ آ گیا ہے تو جو عذاب ہمارے یعنی جو ہمارے بچوں کو مل رہا ہے، پوتا پوتی کو، اس سے ان کے بچوں کو، تو وہ عذاب میں ہم اس سے زیادہ ہم شریک ہیں کہ ہم نے اس کی ابتدا کی تھی۔ اس طرح سے ہم لوگوں نے جو اسلام میں چیزیں نہیں اگر ہم وہ رائج کر دینا تو سمجھ لیں کہ ہم کو اس کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ اب جس نے ایٹم بم بنا دیا، جب تک کہ ایٹم بم لوگوں کی جان لیتے رہیں گے سب اس کو عذاب جاریہ ملتا رہے گا وہاں پر، ظاہر سی بات ہے، امید اس کا لیے ہے ہی وہ چیز۔ تو اسی طرح سے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حی بن اخطب اور کعب بن اشرف اور جو دوسرے معزز یہودی اپنی قوم سے اپنی سرداری کے ٹیکس لیا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اس ٹیکس کو ختم کر دیا جائے، مگر انہیں یہ بات منظور نہیں تھی کیونکہ اس سے ان کی معاشی برتری ختم ہو جاتی، یعنی جو وہ ان کو بلا وجہ کا پیسہ آ رہا تھا نا تو وہ پیسہ رک جائے گا، ادھر پیسہ رکے گا تو وہ کائے کو حق کو تسلیم کریں گے۔ اسی لیے انہوں نے تورات کی ان آیات میں تبدیلی کر دی جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات اور اوصاف بیان کیے گئے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے میں فروخت نہیں کروں، یعنی یہاں پر آگے کی آیت میں آئے گا کہ چھوڑی قیمت کا ذکر، یعنی ان سے ان کا وہی ٹیکس مراد ہے کہ یعنی ٹیکس رسول اللہ نے منع کیا تو جو رسول اللہ کے اوصاف تھے، جو ان کے رسول اللہ کے جو صفتیں تھیں، جو رسول اللہ کا اخلاق تھا، یعنی یہ ساری چیزیں جو تھیں نشانیاں تھیں، یعنی توریت میں اتنی زیادہ رسول اللہ کے بارے میں نشانیاں تھیں، اسی لیے تو یہ مکہ اور مدینہ کے قریب آ کے آباد ہوئے تھے کہ مکے میں پیدا ہوں گے اور کس طرح وہ وہاں پر ان کا دین پھیلائیں گے، پھر کس طرح مدینہ ہجرت کر کے آئیں گے، پھر ان کا دین تمام دینوں پر غالب رہے گا۔ یعنی یہودی جس طرح یہ جانتے ہیں کہ یہ بیٹا میرا ہے، میرے نطفے سے ہے، اسی طرح رسول اللہ کے بارے میں پوری طرح ان کو پوری توریت میں پوری ساری صفتیں رسول اللہ کی علامتیں موجود تھی، انہوں نے وہ سب چیزیں بہت ساری نکال دیں اس میں سے۔ پھر یہاں پر سوال ہے کتاب علل الشرائع میں زرارہ ابن آیون سے ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا کیا عورت پر اذان اور اقامت بھی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ قبیلے کی اذان سن سکتی ہے تو اس کے ذمے کچھ بھی نہیں، اگر اس تک اذان کی آواز نہ پہنچی تھی
ہو تو اس شکل میں صرف توحید اور نبوت کی گواہی پر ہی اکتفا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے حکم دیا ہے اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو۔ عورتوں کے لیے حکم ہے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی تہذیب الاحکام میں اسحاق بن مبارک سے منقول ہے کہ ہمارے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ فطرانہ کا تعلق وآت الزکوٰۃ سے، آپ نے فرمایا ہاں۔ تو الحمدللہ یہ ہم لوگ آگے کی آیتوں میں یہ آئے گی اس کی تفسیر کہ نماز اور زکوٰۃ کا فلسفہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، ہم نے جو بھی پڑھا ہے اللہ اس کو عمل کرنے کی ہم میں توفیق پیدا کرے، قوت دے، طاقت دے، اور آپ سب لوگ کوئی جو بھی اس کو سنیں، اس میں بہت زیادہ علی علیہ السلام کی ولایت پر کس طرح اللہ نے عہد لیا، تو اس میں جو ہے تو گروپ میں ہی ہم کو کوشچن کریں اور گروپ میں ہی بتائیں کہ کیا ہم لوگوں کو سمجھ میں آیا کیا نہیں آیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔